بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر ان اللہ یحب المحسنین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک یہودی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بات کیا کرنا تھی، اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس کو تھپڑ رسید کر دیا، ٹیٹ کر۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے پیغمبر میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا اس نے کہا تھا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، کنگال ہے۔ ابو بکر کوئی گواہ تیرا، کوئی گواہ ہے کہ جس نے سنا ہو اس نے کہا تھا اللہ فقیر ہے اور اس بات پہ تو نے مارا ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر کوئی گواہ نہیں ہے۔ فرمایا جب گواہ نہیں ہے تو پھر شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ عدالت محمد مصطفیٰ کی عدالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے سنی، مجھے ہمیشہ پھنسایا جاتا ہے۔ اس نے کہا آیا نہیں لایا گیا ہوں میں۔ کہا چہرہ آگے کرو، یہ تمہارے چہرے پہ تھپڑ مارے گا یا گواہ پیش کرو، وگرنہ بدلہ شریعت کا حکم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، گواہ نہیں ہے، شریعت کا مزاج ہے، محمد مصطفیٰ کی عدالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدلے کی تیاری ہو رہی تھی، قرآن نازل ہوا، فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ۔ میرے نبی اگر ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں تو میں خود خدا اس کا گواہ ہوں۔ اللہ نے سنا ہے اس بدبخت کی بات کو، اس نے کہا تھا اللہ فقیر ہے۔ ان صحابہ کی عظمتیں اور ان صحابہ کے بارے میں باتیں وہ کریں کہ جن کو اپنی ماں کا بھی پتہ نہ ہو، کیا جانتے ہیں ان صحابہ کی شان کو۔ بھارت صحابہ کی عظمت اور شان کیا کہنے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے جو کچھ آپ نے سنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پہ گفتگو کروں، فقیر یا بندہ، اور یکدم آیا ہوں۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ یہ شب تربیت ہے، اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے اپنی پرورش کرنا، اپنی نشو و نما کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے لیے کچھ ایسا کرنا کہ میرا کوئی نقصان نہ کر سکے۔ تو آپ اس درس سے، اس مجلس سے، اس محفل سے کچھ ایسا لے کے جائیں کہ آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ آپ کا نقصان کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ شیطان۔ شیطان سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ آپ شیطان سے بچ جائیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ پہ راضی، اور صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے آپ شیطان سے بچنا شروع ہو جائیں، اللہ آپ پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع ہو جائیں، اپنے دل کی تربیت کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنی سوچ کی تربیت کریں، اپنی فکر کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں
کہ وہ شیطان سے بچیں، وہ دنیا کے دھندوں سے بچیں، وہ گناہوں سے بچیں، وہ رب کی نافرمانی سے بچیں، وہ ظلم و زیادتی سے بچیں، وہ زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ کی رحمتوں کا ان کے اوپر صبح و شام نزول ہوتا ہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اتنے میں ایک شخص گزرا، بڑا قیمتی گھوڑا، بڑا قیمتی لباس اور بڑا شان و شوکت اور جاہ و جلال کا مالک تھا۔ تو یہ والدہ کہنے لگی، یا اللہ میرا بیٹا تب تک فوت نہ ہو جب تک میرے بیٹے کو بھی اتنی شان نہ مل جائے۔ والدین بیٹھے ہو، دنیا کی سوچ اور دنیا کی فکر اور دنیاوی جاہ و جلال کو دماغ سے نکال۔ بچہ دودھ پی رہا ہے، کتنی عمر ہوگی بچے کی؟ پکی بات ہے 2 سال سے تو کم ہی ہے نا، 2 سال سے کم عمر کا بچہ بولتا ہے؟ کیوں جی نہیں بولتا؟ اس بچے نے ماں کی چھاتی سے منہ ہٹایا اور کہا، یا اللہ مجھے کبھی بھی اس بندے جیسا نہیں کرنا ہے۔ شیر خوار جس کی عقل کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی کہ وہ کیسا جملہ ادا کر رہا ہے۔ ایک عورت کا بھی گزر ہوا، یہ پھر دودھ پینے لگ گیا، اس کو پکڑ کے نا گھسیٹی جا رہے تھے لوگ، اور وہ کہتی تھی میرا اللہ ایک ہے، میں اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے زیادتی نہیں کی، میرے اوپر زیادتی نہ کرو، اور یہ تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو، میں گواہی دیتی ہوں، میں اللہ کو مانتی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اس طرح کے وہ آوازیں نکالی جا رہی تھی۔ تو اس عورت نے کہا، یا اللہ اس عورت کے ساتھ کیا ذلت والا معاملہ ہو رہا ہے، میرے بیٹے کو کبھی بھی زندگی کی اس طرح کے کام کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے نے پھر سے دودھ چھوڑا اور کہنے لگا، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک میں اس عورت جیسا نہ ہو جاؤں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا جو شخص گزرا تھا وہ کافر تھا، اور یہ جو عورت گزر رہی ہے یہ ایمان والی ہے۔ یہ شیر خوار بچہ ماں کی گود میں یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایمان کی دولت عطا کرنا اور کفر کی گندگی سے مجھے بچا کے رکھنا ہے۔ میری اور آپ کی تربیت تب ہوگی جب میں اپنے دل کو گناہوں سے بچا لوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں، اپنی طہارت کا مکمل بندوبست کروں، اور دنیاوی مصیبتوں اور جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو دور کروں۔ انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کا اپنا نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کل قیامت کے دن کہے گا، میں تیرا ہاتھ پھڑ کے کیا سی، آجا میرے گل مان، کب تو نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا یہ گناہ کر لے، گناہ تو خود کرتا رہا ہے، اب وہ سارا ملبہ میرے اوپر پھینکتا ہے، میرا کیا قصور؟ لہذا سب سے بڑا دشمن اس دنیا میں وہ انسان کا اپنا نفس ہے، جس کو آپ خواہش کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، بس ان کے دل میں جو آئے وہ کرتے ہیں۔ اور میں نے بعض کلاسوں میں بھی یہ بات کی، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے دل کا جائزہ لیں۔ بعض لوگوں کے دل میں نیکی کی محبت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے دل میں اللہ معاف فرمائے گناہ کی محبت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نیکی کی محبت ہے نا، ان سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ہے۔ کیوں جی کوئی بندہ دنیا میں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو؟ سوائے انبیاء کے،
صرف انبیاء کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے. ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اپنے دل میں گناہ کی محبت کبھی پیدا نہ ہونے دیجیے. محبت نیکی کی ہی رکھیں اپنے دل میں. گناہ ہوتا ہے، اور ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پھر رب سے استغفار کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ اس کو پھر معاف کرتے ہیں، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ گناہ کی محبت تو دل میں ہے نہیں. گناہ اس سے ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، انجانے میں ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس طرح کی اس کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے. وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف کر رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ آسمان سے یہ آواز لگا دیتے ہیں، میرے بندے تو جو مرضی کر لے، میں نے تجھے معاف کر دیا. اب مرضی کا مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کے گناہوں کی دلدل میں پھنسنا شروع ہو جائے. وہ پھنسے گا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ہے، گناہ سے وہ نفرت کرنے والا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے دل میں گناہ کی محبت بیٹھ گئی تو جیسے اس کی توبہ بڑی آسان ہے نا، اور اللہ اس کو بڑی جلدی معاف کر دیتے ہیں، ویسے ہی اس کی توبہ بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے. وہ توبہ زبانی کلامی کرتا ہے، بس توبہ 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 توبہ، وگرنہ توبہ ہی الندامہ. توبہ تو نام ہے پریشانی کا. انسان دل سے پریشان ہو جائے، بس اللہ احکم الحاکمین اسے معاف کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، کئی دفعہ سنا ہوگا. غامدیہ قبیلے کی عورت ہے اور گناہ کر بیٹھی بیچاری، پھر پریشان ہو. بس ایمان کی یہ نشانی ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد اس شخص کو تب تک سکون نہیں آتا جب تک وہ کیے ہوئے گناہ کی رب سے معافی نہیں مانگ لیتا. اور یہ نشانی ہے، یہ یاد رکھیے گا. گناہ کر کے مدہوش پھرتا ہے، مست پھرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو سمجھ لے اس شخص کے دل میں گناہ کی محبت ہے. یہ عورت فوراً مسجد نبوی میں آ گئی. یہ کیسے عظیم، کیسے عجیب لوگ ہیں. یہ مجلس ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. جو لوگ باہر سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر مبارک فرمائے. کوئی اٹھ کے یہاں دعویٰ کر سکتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں؟ شرم آتی ہے، لوگوں سے شرم آتی ہے، آنی بھی چاہیے. اس سے زیادہ شرم اللہ تعالیٰ سے آنی چاہیے. لیکن ان کے ایمان کتنے مضبوط ہیں. مسجد نبوی میں آپ کی محفل ہے، مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہیں. یہ عورت سامنے آ کے کہنے لگی، اللہ کے نبی میں گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، برائی میں مبتلا ہو گئی ہوں، مجھے وہ سزا دلوائیں جو شریعت نے رکھی ہوئی ہے. میں جانتی ہوں اس دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں ہلکا ہے. پتہ بھی ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ ماعز الاسلمی نے بھی گواہی دے دی تھی، میں زنا کر بیٹھا ہوں. آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیں. وہ ادھر سے آ گیا، اس نے کہا میں نے یہ گناہ کیا ہے. آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیں. 4 مرتبہ اس نے خود ہی جب اپنے اوپر گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کا جنون، وہ تو پاگل ہے، جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا شمو، اس کا منہ سونگو، کہیں شراب پی کے تو یہ کام نہیں کر بیٹھا. صحابہ نے منہ سونگا. فرمایا نہیں اللہ کے نبی، شراب تو نہیں پی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے تو نے برا عمل نہ کیا ہو. کہا اللہ کے نبی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے یہ گناہ کر لیا ہے. فرمایا لعلک قبلت او غمزت، ممکن ہے بات بوس و کنار کی حد تک ہو اور بات اس گناہ تک نہ پہنچی ہو جس کا تو اعتراف و اقرار کر رہا ہے. کہ اللہ کے نبی میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، بس آپ مجھے معاف کروائیں اور اللہ حکم الحاکمین کی عدالت میں پاک کروائیں. آپ نے فرمایا واقعتاً جیسے خامد اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے. کہاں اللہ کے نبی ایسے ہی. اور ہمارے ایک استاد محترم فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگوں کو بھی حدیں لگی ہیں نا،
سب نے خود اقرار کیا ہے، کسی کے خلاف گواہی قائم نہیں ہوئی، یہ ان کے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ سکون نہیں آتا ان کو جب تک وہ اپنے گناہ کی اللہ کی عدالت میں معافی نہیں طلب کر لیں۔ وہ عورت کو بھی اللہ کے نبی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تیرے پیٹ میں تو بچہ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ بات تربیت کی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا تو جا، جب یہ تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو جنم دے بچے کو، تب آنا ہے میرے پاس۔ آپ نے اس کے والد کو بلا کے آپ نے فرمایا اس کو لے جا گھر، فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل کرنے والے ماحول خود پیدا کرتے ہیں، پہلے چھوٹ خود دیتے ہیں، گھر کا ماحول خراب خود کرتے ہیں، بچی کی تعلیم و تربیت ایسی غلط انداز میں کرتے ہیں، اور جب اللہ معاف فرمائے گناہ ہو جائے تو اب قتل کی بات ہے۔ آپ اس کی والد کو بلا کے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں ندامت آ چکی تھی، دل میں شرمندگی آ چکی تھی، اور وہ دل سے اپنے رب کے سامنے عاجز و انکساری کرنے والی بن گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ عورت جائے، اللہ نے اسے ویسے ہی معاف کر دیا ہوا ہے، لیکن کیس تو آپ کے سامنے آ گیا۔ کہا یہ بچہ جنم دینے کے بعد آ جانا، اس نے بچہ پیدا کیا، پھر آ گئی۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ گناہ انسان کو آرام سے رہنے نہیں دیتا، ہو جائے تب تک انسان کو چین نہیں آتا جب تک وہ اللہ سے اس کی معافی طلب نہ کر لے، اور اگر گناہ کر کے پھرتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ اس کا نفس بیمار ہے، وہ خواہشات کا غلام ہے، اور خواہش کی پیروی کر کر کے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنائی بیٹھا ہے۔ بچہ پیدا کیا، پھر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ کیا کرے گا؟ ابھی شیر خوار بچہ ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس کی پرورش کون کرے گا؟ نشو و نما کون کرے گا؟ جاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت نے اپنے بچے کو جلدی جلدی دودھ چھڑانے اور غذا کھلانے کا باقاعدہ بندوبست کیا، اور پورے 2 سال نہیں گزرنے پائے تھے کہ وہ اپنے بچے کو لے کے آپ کی خدمت اقدس میں یوں حاضر ہوئی تھی۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے، اور آپ کو کہہ رہی تھی لو جی یہ کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے سزا دے دیں۔ کتنا عرصہ بیت گیا ہوگا اس مسئلے کو؟ 9 مہینے بچہ جنم دیتی ہے ماں، پھر 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال کا وقفہ گزر جانے کے بعد بھی اس ایمان والی کو وہ گناہ اور گناہ کی حرارت چین سے نہیں رہنے دے رہی۔ اور آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ گناہ بھی ہوئے، اور ایسی مستی، ایسی بے فکری، ایسا امن میں ہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو دنیا میں رب سے نہیں ڈرتا اسے پھر قیامت کے دن ڈرنا ہی پڑے گا۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، قیامت کے دن جب لوگ اللہ کا ملاقمین کے سامنے ہوں گے، 40 سال گزر جائیں گے، ایک حدیث میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی حساب شروع نہیں کرے گا۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ بات سنیے گا ذرا غور سے، آپ نے شیخ صاحب کے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نکتے سن لیے۔ حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے آدم آپ دنیا میں پہلے نبی ہیں، انت ابو البشر، آپ کائنات کے باپ ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی آپ کہہ دیں کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت آدم کیا کہیں گے؟ کیوں جی؟ کیا کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام؟ میں نے ایک دانہ کھایا تھا،
جس سے مجھے اللہ نے روکا تھا، آج مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے حیا آ رہی ہے۔ کتنا بڑا گناہ، کتنے گناہ؟ ایک جان بوجھ کے کہ بغیر ارادے کے؟ بغیر ارادے کے توبہ کر لی، سزا مل گئی، جنت سے نکلے، جنت کا لباس چھین لیا گیا، دنیا میں دونوں میاں بیوی یوں اترے کہ آدم علیہ السلام کہیں سارندیپ کے علاقے میں اور اماں جی حوا کہیں جدہ جس کو کہتے ہیں سعودی عرب کے علاقے میں، کہاں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے اپنے بدن پہ ٹاکیاں لپیٹتے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنا بدن ڈھانپتے اور یوں چلتے چلتے نہ جانا کتنے عرصہ گزرا ہوگا، پھر جا کے دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر جا کے جس کو آج جبل رحمت کہا جاتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری بھی کر لی، عاجزی و انکساری کا مظاہرہ بھی کر لیا، اللہ کو منا بھی لیا، توبہ بھی کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک گناہ تھا، نہ کردہ گناہ تھا اور ہوا بھی نہ انجانے میں تھا، چاہتے بھی نہیں تھے اور گناہ ہو گیا، اس گناہ کی وجہ سے جنت سے بھی نکل گئے، لباس بھی جنت کا ان سے چھین لیا گیا اور دنیا میں ان کو اتار دیا گیا اور پھر مل کے اپنے رب کو منا بھی لیا۔ اللہ کا الحاکمین نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی اور ان کو واپس جنت میں بھی بلا لیا، اور کتنا عرصہ گزر جائے گا جب قیامت قائم ہوگی، حضرت آدم کے دانہ کھانے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے، اس ایک گناہ کی وجہ سے کہتا ہے مجھے رب کے سامنے جانے سے شرم آتی ہے۔ سوچا کبھی ہم نے میری زندگی کیسی، اور میں نے بھی رب کے سامنے جانا ہے؟ چین نہیں آتا یقین مانے ایمان والوں کو، کیونکہ ان کے دل میں محبت بسی ہوئی ہے اسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عورت تو ایمان کی اتنی پختہ ہے، کیسی عجیب عورت ہے کہ اس نے توبہ بھی کر لی، ندامت کا اظہار بھی کر لیا، اس نے اعتراف بھی کیا، اس نے اقرار بھی کیا، سب کچھ کر لیا، توبہ تو اس کی ہو گئی، لیکن یہ اس کے باوجود پھر آ جاتی ہے اور اس کو آخرت کی نعمتیں اور آخرت کے عذاب دونوں یاد آ رہے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا اب تو کوئی چارہ نہیں رہا، یا انیس اغدو یا انیس فرجمہا، انس لے جاؤ اس کو، پتھر مار مار کے اس عورت کو رجم کر دو۔ عورت کو یہاں تک گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو، گڑھا کھود کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، صرف چہرہ بار ہوتا ہے اور پتھر مار مار کے اس کے چہرے کی بوٹیاں اڑا دیتے، اور آدمی کو کھڑے کھڑے۔ آج اگر حدود کا نفاذ ہو نا میرے اور آپ کے ملک میں تو گناہوں میں بڑی کمی آ جائے گی، لیکن یہ جانتے تھے، لے گئے صحابہ، اور قرآن میں ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، جب یہ حدیں لگاؤ تو پھر تمہارے دل میں نرمی شرمی کا پہلو نہیں آنا چاہیے، تاکہ ان کو دیکھ کے دنیا والے سنور جائیں کہ ہم نے گناہوں سے بچنا کیسے۔ یہ شریعت کی حدیں ہیں اور شریعت کے راز۔ ایک برطانیہ کا لڑکا تھا میرے ساتھ، تھمبل اس کا نام تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور اس نے اپنا نام احمد ہی رکھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اچھا لگا آپ نے کلمہ پڑھا، کیوں کلمہ پڑھا، کیا وجہ بنی؟ انگلش بولتا تھا، تو بہرحال مجھے کہنے لگا کہ وجہ تو جو بھی بنی ہے اللہ کا شکر ہے، میں انگلش میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں قرآن کی محبت جنم لے رہی تھی، پیدا ہو رہی تھی، تو میں اس حد پہ پہنچا کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو مجھے بڑی نفرت ہو گئی دین سے کہ یہ کیسا متشدد دین ہے۔ لوگ چوری کرتے ہیں اپنے حالات سے یعنی پریشان ہو کر، یہ اوپر سے اس غریب کا ہاتھ بھی کاٹتے ہیں۔ کہا میں اسی سوچ میں یعنی اس قرآن پاک کو میں نے رکھ دیا اور دل میں خیال کیا کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا، بس یہ تو واقعی بڑا سخت دین ہے۔ تو رات کو جب میں سونے لگا نا تو میرے دماغ میں ایک بات اللہ نے ڈال دی
کہ میں اٹھ کے یہ تو پڑھوں کہ یہ ہاتھ کاٹتے کیوں ہیں؟ یہ اگر زانی کو رجم کرتے ہیں، ڈاکو کو قتل کرتے ہیں، تو سبب کیا ہے، راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیا چیز اس میں پوشیدہ ہے؟ تو پھر جب چلتے چلتے بات یہاں پہنچی نا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب یہ حدیں لگے اور جب یہ سزائیں لگے تو دیکھنے والوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ پھر یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر ایک شخص کو سزا لگے اور 1,00,000 ہو دیکھنے والا، تو اس ایک کی سزا کی وجہ سے اس 1,00,000 بندے کا تو عقیدہ درست ہوگا نا، وہ تو گناہوں سے بچ جائے گا اور اس کو تو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ جب ایک کی وجہ سے لاکھوں سنبھل جاتے ہیں تو پھر میرے دل میں یہ محبت بیٹھی اسلام کی کہ اسلام سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی دین ہے ہی نہیں ہے جو لوگوں کے مال جان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوں۔ صحابہ لے گئے، پتھر مارنا شروع ہو گئے، اس عورت کے خون کا چھینٹا اڑا اور سیدنا خالد بن ولید کے کپڑوں پہ گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابہ۔ آپ نے سنی صحابہ کی بات، اللہ اکبر۔ وہ فرمایا کرتے تھے میرے بدن کا کوئی حصہ نہیں ہے حتیٰ کہ شرمگاہ تک کوئی ایسا حصہ نہیں جس حصے میں اللہ کے رستے میں زخم نہ لگے ہوئے ہوں۔ فوت بستر پہ ہو گئے، شہادت کا متمنی، شہادت کو چاہنے والا، موت کو طلب کرنے والا، میدانوں میں بھاگ بھاگ کے موت نہیں آئی میدان میں، بستر پہ فوت ہو رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ اللہ کی قسم یہ صحابہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں ان کی سیرت پڑھنے لگ جائے نا اور ان کی صورت پڑھنے لگ جائے اور صحیح معنوں میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگ جائے، اس کے رب کعبہ کی قسم ہے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ سیرت پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ تو پھر ان کے ایمان کی درستگی کیسے ہو؟ رو رہے تھے تو کسی نے جا کے کہا خالد روتے کیوں ہو؟ کہا شہادت کے شوق میں نے زندگی گوا دی اور آج بستر پہ موت آ رہی ہے، رو تو اس لیے رہا ہوں۔ بڑے عقل مند اور بڑے سیانے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا خالد اللہ کے نبی نے تجھے کہا نہیں تھا تو اللہ کی تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ، تو رب کی تلوار ہے۔ اگر دشمن تجھے مار دیتا تو اس نے کہنا تھا میں نے رب کی تلوار کو ہی توڑ دیا ہے، لہٰذا اللہ تجھے دشمن کے ہاتھوں موت دینا ہی نہیں چاہتے، تو رب کی تلوار ہے۔ بس دل سے اگر تمنا ہے نا موت کی اور شہادت کی، تو حدیث مبارکہ میں ہے بندہ بستر پہ بھی موت آ جائے اس کو، وہ بستر پہ بھی فوت ہو جائے، اللہ اسے شہید کا ہی ثواب عطا کرتے ہیں۔ وجہ وہی جو بات میں نے شروع میں کی ہے، دل میں کیا ہے؟ دل میں شوق رکھے نا، دل میں محبت رکھے نیکی کی، بس۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت اتری تھی نا لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، یہ یوں کر کے اتری تھی، جنگ میں جانے والے اور جنگ سے پیچھے رہنے والے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنگ پہ جانے والے اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ اللہ کی نظر میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی میں نبینہ آدمی ہوں، میں تو نہیں جا سکتا جنگ پہ، تو پھر میں صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکوں گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں الفاظ بدل کے آیت کو دوبارہ نازل کر دیا اور فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، جن کو کوئی مجبوری ہے ان کو چھوڑ کے باقی مجاہد اور عدم مجاہد برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو مجبور ہے، مجبور کی مجبوریاں تو اللہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قادسیہ کا جب موقع تھا نا اور صحابہ جنگ قادسیہ کے لیے نکلنے لگے تو عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا مجھے بھی لے کے چلو۔
میں نے بھی جانا ہے. عمر بھی بڑی، نابینے، بینائی نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے. صحابہ نے کہا تسی ہوتے کی کرنا ہے جناب جا کے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ نابینے ہیں، تلوار چلائیں گے، نیزہ چلائیں گے، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سوچ سوچ کے کہنے لگے اچھا ایسے کرنا، تم مسلمانوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا. اللہ کی قسم جب تک میرے جسم کا آخری قطرہ تک نہیں بہہ جائے گا میں اس وقت تک جھنڈا اپنے ہاتھ سے گرنے نہیں دوں گا. اب مجبور ہو گئے ساتھی، کہا چلو جی عبداللہ بن ام مکتوم کو ساتھ ہی لے جانا پڑے گا. دل میں آپ تمنا کریں گے نیکی کی انشاءاللہ. آج کون کون سچی تمنا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کر دے؟ ہاتھ بڑا چکن ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سلام ہے جن لوگوں کے دل سیدھے ہو جاتے ہیں نا، ان کو سلام ہے، اللہ کی قسم سلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں تو سوتے سوتے آپ ہنسنے لگ گئے. آپ بیدار ہوئے تو ام حرام پوچھنے لگیں اللہ کے نبی آپ ہنس رہے تھے، خیر تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں میری امت کے وہ لوگ دکھائی دیے ہیں جو جہاد کرنے کے لیے سمندروں میں اترے ہوئے ہیں، اور ان کی شان و شوکت اللہ کے ہاں اتنی ہے جتنی دنیا میں بادشاہوں کی ہوتی ہے. ملوک علی اسرات. اور اتنا کیا کہ آپ پھر سو گئے. پھر تھوڑی دیر کو آپ ہنسنے لگ گئے، خواب میں ہی، نیند میں ہی، اور اس جاگو میٹی جس کو ہم کہتے ہیں اسی کیفیت میں آپ پھر ہنس رہے ہیں. ایک کتاب ہے اس موضوع پہ، کس کو پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں پڑھی ہوئی ہیں، پڑھے. جن جن موقعوں پہ اللہ کے نبی مسکرائے ہیں نا، مؤلف نے وہ سارے واقعات جمع کر دیے اور کتاب کا نام رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں. دعا کریں نا قیامت والے دن اللہ کے نبی اور اللہ ہمیں مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نے جس کو مسکرا کے دیکھ لیا نا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. مسکرا کے آپ بھی دیکھا کریں نا تو اللہ بھی مسکرا پڑے گا انشاءاللہ، کہ نہیں مسکرائے گا؟ تو منہ دے 12 بجے ہونے، ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا، دلوں میں نفرتیں، کدورتیں اور بغض، کینے، تو ایک دوسرے نے ویکھ کے انج پرا ہوندے نے اللہ معاف فرمائے، تو پھر اللہ مسکرائے گا؟ کیوں جی بتاؤ؟ اللہ مسکرا پڑے تو بیڑا پار ہے، لیکن ایسے نہ ہو اگر دنیا میں کسی کو دیکھ کے سلوٹیں آ جاتی ہیں انسان کے چہرے پہ تو پھر قیامت کے دن اللہ نے مسکرانا کوئی نہیں ہے. سیدھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے ہٹ کے بعد پھر صحابی پہ آ گئی. یہی عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اللہ کے نبی کے پاس مکے کے سردار بیٹھے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. جذبے دیکھو، بس اللہ جذبے کو دیکھتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. جذبہ اچھا ہو، عمل نہ بھی انسان کر پائے، کوئی رکاوٹ آ گئی، اللہ اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کو اس عمل کا ثواب دے دیتے ہیں. گھر میں بیٹھے تھے تو انہیں کوئی مسئلہ یاد آیا اور اٹھے اور جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. آپ کو کفار مکہ نے کہا ہوا تھا جب ہم آتے ہیں نا تو ہماری مجلس میں ان غریبوں کو نہ بٹھایا کریں، ہم ذرا امیر لوگ ہیں اور ہماری اپنی شان و شوکت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا، جیسے انسان محسوس کرتا ہے نا، تھوڑا سا، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ میرا صحابی ہے عبداللہ بن ام مکتوم ہے، میرے پاس رہتا ہے، یہ بعد میں آ جائے مسئلہ پوچھ لے، ابھی ذرا میں ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں. اور آپ کے ذہن میں یہی تھی کہ یہ اگر کلمہ پڑھ لیں گے دین کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. لیکن یہ کیسے شان و شوکت کے مالک لوگ ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ کیا آپ نے اس لیے چہرہ پھیرا ہے اور آپ کے ماتھے پہ تھوڑی سی سلوٹ اس لیے آئی ہے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ رہا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ آپ کو کیا پتا اس کے دل میں اللہ کا تقوی کتنا ہے؟ جس کے تقوی کی گواہی اللہ خود دے دیں، ان کی شان و شوکت کے بھائیوں کیا کہنے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہو کے فرمانے لگیں، اللہ کے نبی دعا کیجئے، یہ جو لوگ آپ نے خواب میں دیکھے ہیں نا کہ وہ سمندروں کی تہوں میں گزر کے بھی جہاد کے لشکر پر روانہ ہوں گے، آپ دعا کریں نا اللہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ جذبہ خیر کا جذبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حرام لگتا تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے تو بھی انہی میں ہی ہے۔ حالانکہ کہاں عورت جہاد کرے گی سمندر میں اتر کے؟ کیوں جی؟ جذبہ تو ہونا چاہیے نا، جذبے تو خیر کے رکھنے ہیں نا۔ ایک حدیث میں نہیں آتا کوئی بندہ بڑا امیر ہے، دولت مند ہے، بڑے صدقے کرتا ہے، بڑی خیرات کرتا ہے، اور ایک غریب اس کو دیکھ کے صرف اتنی بات کر دیتا ہے دل سے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیا ہوتا نا تو میں نے بھی اسی طرح صدقہ کرنا تھا یا اس سے بھی زیادہ کرنا تھا، اللہ اس کو بغیر کیے ہی اتنے صدقے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے طہارت دل میں رکھیں۔ یہ قافلہ جب نکلا نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ام حرام آ گئیں، فرمایا میں نے بھی جانا ہے اس جہاد کے ساتھ، میں نے سنا تھا اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیار ہوئیں، سواری کھولی، اپنی سواری پہ بیٹھیں، ابھی سفر کا آغاز ہوا تھا کہ سواری کا پاؤں پھسلا، ام حرام نیچے گریں اور اللہ احکم الحاکمین کو اس جہاد کے رستے میں ہی پیاری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی خواہش کو دیکھ کے ان کو وہی شہادت عطا فرما دی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے تھے۔ اس لیے سب سے پہلا بڑا دشمن ہے انسان کا اپنا نفس، اپنی خواہش۔ کبھی دل کرے نا میں یوں کر لوں تو اپنے دل کے سامنے دیوار بنا دیا کرے، میں نے یہ کرنا ہی نہیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور دوسرا بڑا دشمن شیطان ہے، اور تیسرا بڑا دشمن میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بیٹوں، طالب علموں، دنیا ہے۔ دنیا، اس دنیا میں کبھی نہ پھنسیے گا، یہ جال ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ پھنساتا ہے۔ بس ان تینوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ کبھی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھیں، یہ اپنی جان کو قربان کرنے سے مشکل کام ہے۔ اچھا آپ کبھی تجربہ کریں، اللہ اکبر، یہ جو بزرگ آج فوت ہوئے نا، بابا جی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کے بستر اور جنت کی ہوائیں فضائیں نصیب فرمائے، ان کی اخروی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں۔ ہم ایک بہت بڑی شادی میں تھے، بڑے دنیا دار لوگ تھے، نکاح انہوں نے مجھے کہا میں نے پڑھانا تھا، ہم بیٹھے تھے، نکاح کی تیاری ہو رہی تھی، تو اوپر سے یہ بابا جی تشریف لے آئے، میرے ساتھ کچھ اور اساتذہ بھی گئے، مجھے کہنے لگے قاری صاحب ویکھ لاؤ گل چنگی نہیں ہے گی۔ میں کہ بابا جی کی ہو گیا؟ اے ویکھ لو تھوڑے بیٹھے ہاں او دو بندے سگرٹ پیندے پے، تھوڑے بیٹھے ہاں یہ کام نہیں سی ہونا چاہیے۔ اپنی سپیکری کھولی، سٹیج پہ تشریف لے گئے اور سپیکر میں درس اور واز شروع کر دیا اور کہا لوگو اللہ سے ڈرو، یہ سگرٹاں حرام ہوندیاں نے۔ جذبہ کیسا ہے، اور اس جذبے کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر کیا کرتے تھے۔ میری آخری ملاقات ان سے مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کب آئے، کیسے آئے، کس کے ساتھ آئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، میں رب کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں،
مجھے اللہ ہر سال عمرہ بھی کراتا ہے، ہر سال حج بھی کراتا ہے، جذبے خیر کے، فیصلے خیر کے، اور پھر قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین معاملات بھی سارے خیر کے کر دیں گے۔ بس اپنی نیت کو آپ درست کریں، اپنے دل کو درست کریں، ان جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہی ہماری تربیت ہے، اور یہی تربیت ہونی چاہیے۔ فکر آخرت کی لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ بنایا، ایک اس کے اندر سے لکیر باہر نکال دی، بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا یہ دائرہ موت ہے انسان کی، اور یہ جو لائن بار جا رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں، امیدیں بڑی لمبی قائم کرتا ہے بندہ، اور پھر آپ نے دائیں بائیں لکیریں ماری، یہ مصیبتیں ہیں دنیا میں، ایک سے بچا دوسری میں، دوسری سے بچا تیسری میں، تیسری سے بچا چوتھی میں۔ ہرمن میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ساتھی نے بھیجی، وہ دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بندے کے اوپر سے ٹرک گزر گیا، بوٹیاں ہو گیا، بوٹیاں۔ کیا خواہش تھی اس کی جب وہ گھر سے نکلا ہے، کیا تمنا ہے، کیا لینے جا رہا ہوگا، کیا پلاننگ ہوگی، کیا سے کیا ہوگا، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور روڈ پہ اس کو موت آ گئی۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اس لیے آپ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنے دائیں بائیں دو بندے رکھتا تھا ہمیشہ، اور ان کو کہتا تھا جب مجھ سے غلطی ہونے لگے تو تم نے میرے کان میں کہنا ہے کہ تو نے مر جانا ہے۔ میں کبھی کسی کو سزا دینے لگوں، کوئی مجھ سے غلطی ہونے لگے، اور جب آپ دیکھیں میں راہ راست سے تھوڑا ادھر ادھر ہو رہا ہوں، تو بس وہ اس کے کان میں کہتے تھے تو نے مر جانا ہے، وہ فوراً اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ کیوں جی، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ زندگی ایسے گزاریں، آپ کو اور مجھے موت کا ڈر نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں، اگر موت ابھی آ جائے آپ مطمئن ہیں؟ کیوں جی، ہم سب مطمئن ہیں، کیونکہ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، اگلی نماز کے ارادے میں بیٹھے ہیں، اچھی سوچ لے کے بیٹھے ہیں، اچھی بات سن رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں۔ اس سے خوبصورت کوئی موت ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم راضی ہیں؟ کیوں جی؟ بس زندگی ایسے گزاریں، آپ کو یہ خوف ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے آج موت آتی ہے تو بنے گا کیا۔ ایک تو ہے نا طبعی موت کا خوف، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں اگر یہ خوف بیٹھ گیا نا کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا، ڈرتا ہے میں اپنے رب کے پاس کیسے جاؤں، تو پھر کام خراب ہے۔ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، موت تب آنی چاہیے جب انسان کا اپنے رب سے گمان بہت ہی خوبصورت ہو جائے، بس پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، بس ایک بات آپ یاد رکھیں، جس بندے نے اپنے دل کو پاک کر لیا، دل کو صاف کر لیا، دل کی بیماریوں کو اندر سے نکال دیا، طہارت قلبی اس نے حاصل کر لی، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اگر اس کی میل کچیل اندر ہے اور موت آ گئی اور یہ لتھڑا ہوا ہے ان گناہوں میں اور ان موت دنیا کی کشمکش میں، وہ شخص ناکام ہے، وہ خسارہ پانے والا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے بھائیوں بزرگوں، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا اور میں اسی پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، کہاں سوئے تھے؟ بیت اللہ کے سین میں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ یہ مولانا عباس صاحب نہیں تھے، پتوں کی والے، احرام باندھا ہوا ہے،
جمعے کا دن تھا اور غالباً رمضان کا مہینہ تھا. تو پہنچ کے کہتے ہیں یار میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، ابھی اگر میں نے عمرہ شروع کر دیا تو درمیان میں خطبہ جمعہ شروع ہو جائے گا، تو میرا عمرہ بھی مکمل نہیں ہوگا، شاید طواف بھی مکمل نہیں ہوگا، تو میں پھر جمعہ پڑھ کے نا تسلی کے ساتھ پھر اپنا عمرہ شروع کروں گا. لیکن چونکہ سفر کی بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، ان کے ہاتھ میں جائے نماز تھا، تو جائے نماز کو لپیٹ کے نا تو نیچے رکھ کے تھوڑی دیر کہتے یار کمر میں سدھی کر لینا. صحن مکہ بس یوں لیٹے کہ دوبارہ اٹھے ہی نہیں ہیں. حرم پاک، خانہ کعبہ، احرام کی حالت، جمعے کا دن، طہارتیں ساری حاصل ہو گئیں، اور کس خوبصورت انداز میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اتنی خوبصورت موت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوئے ہیں بیت اللہ کے سین میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. آپ نے آواز سنی، یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. کہا اتنی دیر میں انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے زم کے کنویں پہ لے گئے، اور کنویں پہ لے جا کے انہوں نے میرا سینہ ہی چیر دیا. سینہ چیر کے ان کے پاس ایک تھالی تھی بڑی قیمتی، جنت سے لے کے آئے تھے. میرا دل اس تھالی میں رکھا، جنت کا ہی کوئی پانی تھا ان کے پاس، اس پانی سے میرا دل انہوں نے دھو دیا. ایک چھوٹا سا کالا سا لوتھڑا باریک سا وہ انہوں نے نکال کے باہر رکھ دیا اور فرمایا ھذا حظک من الشیطان. یہ جو وسوسے کبھی کبھی ڈالتا ہے نا شیطان، لوگوں پہ تو شیطان غالب ہے، غالب. یہ جو وسوسے ڈالتا تھا نا آج ہم نے وہ بھی آپ کے دل سے نکالے. پھر میرے دل میں انہوں نے نور، ایمان، حکمتیں، یہ سب کچھ بھر کے واپس رکھا، اس کو سلائی کر دیا. اور حضرت انس فرمایا کرتے تھے جب کبھی اللہ کے پیغمبر قمیض اتارتے تو آپ کے بدن پہ ٹانکوں کے نشان نظر آیا کرتے تھے مجھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترازو لگا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد فرشتے آپ کو لے کے اللہ احکم الحاکمین کے دربار میں معراج پہ لے کے گئے تھے، جہاں اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا تھا. ذرا واقعات غور سے آپ سمجھیں. اللہ کے نبی کے دل جیسا کوئی دل ہے؟ پاک، طہارت والا، جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس کے باوجود نماز کا تحفہ ملنے سے پہلے اللہ اپنے نبی کے دل کو بھی دھو رہا ہے. ہم جب مسجد میں وضو کر کے آتے ہیں دل دھو کے آتے ہیں، کیوں جی؟ معذرت، دل دھو کے آتے ہیں ہم. چہرہ تو دھو لیا ہے، نہا کے کپڑے تو پہن لیے ہیں، خوشبو تو لگا لی ہے، ظاہری طہارتیں تو حاصل کر لی ہیں، لیکن بدن کے اندر چھپا ہوا دل میلا ہے. ایک شخص پہلی صف پہ نماز پڑھنے آیا ہے، سنتیں ادا کرنے لگا نا تو اس کی نظر ساتھ والے نمازی پہ پڑی، وہ صف چھڑ کے پیچھے ہو گئے. اے دے نال میں نماز نہیں پڑھ سکنا. قبول ہو گئی؟ کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہے، وہ جب بھی مرتا ہے سیدھا جہنم میں جاتا ہے. جب بھی مرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. اور یہ پال پال کے اپنے دل کے اندر میل کچیل چنگا تگڑا، اس کو نا وہ ایک استاد سمجھانے کے لیے اس نے کیا کام کیا، اس نے ٹیشو پکڑا اور یوں کر کے ٹیشو پکڑ کے نا اس نے یوں کیا اور یوں زور سے ہاتھ دبا لیا، ایسے دبائے رکھا. تو ساتھیوں کو اور سننے والوں کو، طالب علموں کو کہا کیسا لگ رہا ہے؟ کیا اس کو اتنا دبانے کی اور اتنی حفاظت سے رکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب لازمی اس کا نتیجہ ہے
اگر میں اس کو دبائے رکھوں گا نا، میرا ہاتھ تو تھکے گا ہی تھکے گا، میرے ہاتھ سے زیادہ میرا دماغ تھک جائے گا۔ تو کہا یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی ویلیو تو اس ٹیشو جتنی بھی نہیں ہوتی، ان کو ہم دماغ میں کیوں رکھ لیتے ہیں؟ مینوں 10 سال ہو گئے، میں تے چاچے نال بولدا ہی نہیں، ساڈی تو مویا جیندیاں نہیں بس ہوئی، اتنی میل، اتنا گندا دل، اتنی نفرتیں اور قدورتیں اور بغض اور عداوتیں۔ اور پھر حاجی صاحب حج کر کے آئے نے، سارے گناہ بخشوا کے آئے نے، بخشوا کے کوئی نہیں آیا، سب کچھ ضائع کر کے آ گیا ہے۔ اس لیے ہمیں دل سے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی طہارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دشمنوں سے بچائے جو ہمارے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے پاس بلائے، ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔